سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو مقدم رکھا ہے اپنے غضب اور اپنے عذاب پر. یہ حدیث ہے، شان نبوت ہے اس خالق کی، اس مالک کی کہ اپنے مخلوق پر اللہ کیسے کرم فرماتے ہیں، کس قدر کرم فرماتے ہیں کہ باوجود ہماری نافرمانیوں کے، ہمارے گناہوں کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بھی سسٹم اپنا ایسا ہی رکھا ہے کہ رحمت کو مقدم کیا ہے. یعنی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو فوراً اس گناہ کو نہ لکھا جائے، انتظار کیا جائے. سبحان اللہ. اس گناہ کو لکھا نہیں جاتا، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک بندہ ہے، شاید اس کو خیال آ جائے کہ میں سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے، تو اس کو چانس دو. جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ کہتا ہے فوراً لکھ دو اس کو. کتنا کرم اس کا دیکھیں. گناہ ہو جائے تو انتظار کرتا ہے. یہی رحمت مقدم ہے غضب پر. یہی ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. ہمیشہ اللہ کریم ایسے ہیں کہ اس نے ہر چیز کی ابتدا کے لیے اپنے ناموں کو سلیکٹ کیا ہے. تصوف اس کہتے ہیں تجلیات اسماء، جو پسند کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری کائنات کے اندر، جس سے پوری کائنات چلتی ہے، سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام ناموں سے جو نام سلیکٹ کیے اس دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، تو اپنے 3 ناموں کو سلیکٹ کیا. اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی بس کہتے ہیں شروع ہونا. کوئی بھی کائنات کی ابتدا جو ہوتی ہے، اس مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا جو ہے وہ کس ہے؟ اللہ کے رحمی سے ہے. دیکھیں بسم اللہ عزیز ذات ہے اس کی کہ میں رب ہوں. گھبراتے کیوں ہوں؟ کس سے واسطہ ہے تیرا؟ رحمان سے، رحیم سے. سبحان اللہ. بھائی ہر کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ جو کھولا ہے تو اس نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے ٹل ڈیتھ. ڈیتھ سے مراد کیا ہے؟ کہ جس وقت انسان کو وہ دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. موت ایسی ہوتی ہے جب انسان مر رہا تھا نا تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا سانس نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا. مرنے والوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مر گیا؟ بعض حال ہوتا ہے کہ میں مر گیا ہوں، چوٹ لگی، بے ہوش ہو گیا، تکلیف ہوئی، مر گیا. ایسے آدمی لگتا ہے میں مر گیا ہوں. مرنے کی سائن ہے. مرنے کی سائن یہ ہے کہ جو مرتا ہے انسان تو پھر اس کو وہ دنیا نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ جیسا تھا پھر وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کو.
مرتے وقت نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو بس پھر اس وقت جب اس کو نظر آنا شروع ہو جائے پھر اس کی زبان کو بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے اعمالوں کو لاک کر دیتا ہے کہ اب یہ لاک ہو گئے, فنش. اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا, اس میں کم بھی کوئی نہیں ہو سکتا, فنش. کیسا وقت ہوگا مجھے بتائیں آپ. اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے, اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے, کچھ بھی نہیں انسان کہہ سکتا جس کو وہ چیز نظر آ جاتی ہے. جب وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو پاس ہوتے ہیں آدمی وہ حیران ہوتے ہیں. بعض اوقات مرنے والا ان سے گفتگو شروع کر دیتا ہے, ان لوگوں سے. وہ تو ختم ہو گیا جو پاس بیٹھا تھا, بیٹا بیٹی جو تھی اس کے ساتھ, وہ گفتگو کر رہا ہے اس سے, اب جو اس کے سامنے آئے ہیں لوگ. وقت آنا ہے دوستو. اب یہ ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی گزاری, میں نے زندگی گزاری ہے, وہی مخلوق آپ کے سامنے ہوگی. پھر اگر آپ نے تابعداری والی زندگی گزاری ہے, اچھی زندگی گزاری ہے, اللہ سے محبت والی زندگی گزاری ہے, پیاری والی زندگی گزاری ہے, تو پھر کون لوگ ہوں گے؟ پھر پیارے پیارے لوگ آ جائیں گے. کہتے ہیں اتنے حسین خوبصورت شکل میں لوگ آتے ہیں, اتنے حسین اور خوبصورت لوگ آتے ہیں. میرے چچا تھے, ہم عمر تھے, درویش آدمی تھے, ساتھ پڑھے بڑے سب, ایک مطلب زندگی ہماری ساتھ ہی گزری تھی. آرمی میں تھے تو انہوں نے یہ کلخت ٹرن لیا الحمدللہ, اور استعفیٰ دیا آرمی سے. ایسے بزرگ تھے, اور سیدھا وہ جاننے والا تھا ان کے دوست ہوں گے, مکے کا ویزا لگوا لیا, جدہ چلے گئے. بس پھر درویش ہو گیا, ساری زندگی پھر وہیں رہے ہو. جب میں جاتا تھا عمرے وغیرہ پر تو دوستی کافی تھی ان سے, ایسے تھے چچا, بہت ناراض ہوتے تھے اگر میں جدے میں نہ رکتا, لیکن بعض دفعہ میں بائی پاس کر جاتا تھا. بہت ٹائم, ہم لوگ تو ٹائم ویسٹ سمجھتے ہیں نا کہ بھائی ادھر جانا جائیں سیدھے اپنے کام پہ لگیں. وہاں کے وہ لوگ ہوتے ہیں بھائی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہمارے پاس ہیں, کھائیں پئیں, مہمان بنے ہمارے. ان کے اپنا ذوق ہے, جاننے والے کا اپنا ذوق ہوتا ہے بیچارے کا. تو ساتھ ہی رہتے تھے. زندگی وہاں گزاری انہوں نے, وہیں پہ ان کے شیخ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر وہ کسی وجہ سے کچھ آخری لمحات میں, آخری زندگی میں پھر پاکستان واپس آ گئے. اولاد نہیں تھی. آج ان کو ذکر کر رہا ہوں, ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت محبت تھی میری ان کی, بہت زیادہ, بہت زیادہ. لیکن ہم عمر تھے دونوں, ہم عمر, ہم راز, ہم کلاس, سب کچھ تھا چچے ہمارے. تو بیمار ہو گئے بیچارے, بیماری حالت تھی. میں تو نہیں تھا اس وقت, ان کے بھتیجے بیٹھے ہوئے تھے. حالت خراب ہونی شروع ہوئی بیچاروں کی ان کی. تو ہاسپٹل میں تھے, بہت تکلیف میں تھے, بہت زیادہ. اچانک کہتا ہے وہ بچے, کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک دم چاچا نے کیا کیا, یہ ایسے پلٹے, مجھے کہتا دروازہ کھول دو. میں نے دروازہ کھول دیا. جیسے دروازہ کھولا تو اب انہوں نے عربی بولنا شروع کر دی. ہر زندگی وہاں گزری تھی ان کے عالم میں, عربی میں گفتگو شروع کر دی. وہ کہہ رہے ہیں تفضل ہے نا, تفضل شیخ ہے نا. اب وہاں سے لوگ آ رہے ہیں, ان کو بٹھا رہے ہیں, ان کو آؤ بھگت کر رہے ہیں, آئے ادھر بیٹھے, ادھر تشریف, ادھر آپ آئے. بیٹھ کے اٹھ کے, بالکل بالکل ٹھیک آدمی نہیں ہوتا ایسے, بالکل ٹھیک ٹھاک. کہتا میں ڈر گیا, میں یہ کیا ہوں ان کو ایک دم. تو عجیب ان کی واقعات ہوئی اس وقت ان کے ساتھ. اور اس کو ایک دم لیٹے اور خاموشیات پڑا. تو یہ کئی واقعات میں نے ایسے دیکھے, میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے, اللہ معاف فرمائے,
کہ وہ مرنے والا پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ بھیانک قسم کے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ ان کو. اس کی زبان سے نکلتا. اب یہ دو راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس. ہم زندگی میں نا بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بہت پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اس زندگی کو. بس ہم تو یہی کہ پکی ہر چیز ہماری ہے یہاں پہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، چابی تو میرے جیب میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اب میری جگہ نہیں رہی ہے. چابی میرے پاس ہے. پتہ نہیں یہیں سے جنازہ اٹھا دے اللہ تعالیٰ. ہوتے ہیں روڈوں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کسی کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ سمجھ ہماری ہے ہونی چاہیے کہ جس وقت کسی جگہ سے آپ نکل رہے ہیں نا، بس مڑ کے دیکھیں کہ اب یہ میرا واپسی آنا کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا میں آؤں گا. لیکن ہم اتنا ڈٹرمنیٹ ہوتے ہیں اس میں، اتنا یقین ہمارا ہوتا ہے میں واپس آنا ہے، میں نے گھر پہنچنا ہے، روزہ کھولوں گا. جیو چاپ میں ہوتی ہے، پکا ہی کیوں جانا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی کتاب میں مومن کی شان ہے ہی نہیں کہ جس کو پیچھے چھوڑ دیا اس کا اعتبار ہی نہیں کہ مجھے دوبارہ ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ فیکٹ آف لائف ہے انسان کے، بتا رہا ہوں آپ، یہ اصل حقیقت ہے. نہیں وہ جدائی تو بہت ہے کہ میں کسی اور ملک سے آیا ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں، میں کینیڈا سے آیا ہوں، میں انڈیا سے آیا ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، بنگلہ دیش سے آیا ہوں. مگر جی ہم تو چھوڑ رہے ہیں ملک، پتہ نہیں اب کیا جانا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی ایسی تکلفنی باتیں کرتے ہیں، اس پہ یقین نہیں ہوتا ہمارا کہ جانا ہوتا بھی نہیں ہوتا، وہاں پہنچتے بھی نہیں پہنچتے، یا کرتے بھی نہیں کرتے. یہ تکلف ہوتے ہیں، وہ تو بہت فاصلے کی بات ہے. میں تو گھر کی بات کر رہا ہوں آپ سے. اور ایک دن ہزاروں واقعات تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والے یہ کہتے ہیں وہ تو کہہ رہا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، میرے لیے کھانا بنا کر رکھنا، تو بیچارہ یہ کہہ کے گیا تھا، ہمیں یہ کہہ کے گیا تھا، ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو کیا میں اس دنیا سے الگ ہوں؟ کیا آپ اس دنیا سے الگ ہیں؟ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. لیکن من کان یرید حرث دنیا من کان یرید حرث آخرہ. اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کیا دنیا دیکھیں قرآن کے اندر، ہماری چوائس پہ رکھے اللہ پاک نے. یہ جو ذہن ہے، ذہن اس کو آدمی کو بنانا پڑتا ہے، مائنڈ کو بنانا پڑتا ہے. اصل تبلیغ کس کو کرنی ہوتی ہے؟ دماغ کو سیٹ اپ کرنا انسان کا بہت بڑا کام. یہ سوچا جائے پیدا کہ بس نظر ہے ہی نہیں، میں واپس آؤں گا بھی نہیں آؤں، مجھے پتہ ہی نہیں، چھوڑیے چیز چھوڑ دے، میرے پاس تو ہوگی نہیں. کمرہ چھوڑ گیا اس کمرے میں، پتہ میں بیٹھتا ہوں، آگے نہیں بیٹھتا. بس کیا جو یقین پہ پکے ہوتے ہیں تو باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں، خدا حافظ کر کے آتے ہیں اپنے گھر کو خود ہی ذہن کے اندر. اچھا بھائی دیکھتا ہوں جہاں میں آؤں گا بستر پہ لیٹوں گا، یا میں نہیں لیٹوں گا. تو یہ دو انسان کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کچھ کے لیے ایسی چیزیں وقت جدائی میں ہوتی ہیں کہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں. بعض کے شکلیں یہ بھیانک قسم کی شکلیں بیٹھی ہوتی ہیں. کیوں؟ قرآن نے جو یاد بتائی، من کان یرید حرث الدنیا من کان یرید حرث الآخرہ، کہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو چاہتا ہے. کس پہ چھوڑ دیا؟ بندے پہ چھوڑ دیا، بندے پہ چھوڑ دیا اللہ پاک نے. جو تو چاہے گا وہی چیز میں کر دوں گا تیرے لیے آگے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی کھیتی تیری مزیدار ہو، بھرپور ہو، اچھی ہو، اللہ کا دم فسکاس کر دیں گے تیرے لیے، کھول دیں گے. اگر تو چاہتا ہے منجود حرث دنیا، میری دنیا کی کھیتی جو ہے وہ مضبوط و اچھی ہو، تو فرمایا پھر آخرت میں اس کا حصہ کوئی نہیں اس چاہت کا. تو خوبصورت شکل نظر آئیں گی نہیں تجھے. یہ قرآن ہے. تو کتنی بڑی دعوت دے رہے ہیں قرآن ہمیں کہ اس وقت دو محنتیں آپ نے کرنی ہیں، دو سوچیں ڈیولپ کرنی ہے، اس دنیا کی طرف یا اس دنیا کی طرف. من یرید جو تو چاہے گا. اگر آخرت کی چاہے گا
تو ہم بڑھا دیں گے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کیا ہے آخرت کا نہیں کہا تو آخرت بڑھا دیں گے، نہیں، بلکہ اس میں دنیا کو بھی رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ، دنیا کو بھی رکھ دیا. اس کا مطلب نہیں کہ اگر تو آخرت چاہتا ہے تو دنیا خیر آباد کر رہا ہے تو اس چیز کو نہیں. اب کیا ہے، آخرت کو چاہتا ہے، دنیا خیر آباد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا تیری دنیا کے اندر بھی. دنیا بھی تیری مدد کروں. لیکن اگر ڈر گیا کہ یار میں نے آخرت کو چاہا، مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا، مجھے فلاں کام بھی کرنا پڑے گا، مجھے تو یہ کرنا پڑے گا. آخرت تیاری تو پھر آخرت کے حساب سے ہوگی نا بھیا، یا نہیں؟ نماز بھی پھر وہی نماز نہیں ہوگی، گھر والی نہیں ہوگی، پھر تو وہی کرنا پڑے گا. آخرت کی تیاری جو کر رہا ہے تو وہ تیاری کرے گا جو آخرت کی تیاری ہوتی ہے. آخرت کی کون سی نماز چاہیے؟ گھر والی، دکان والی، سڑک والی. آخرت کی تیاری کی جو نماز چاہیے وہ جماعت والی چاہیے. سبحان اللہ. تو اب وہ کیا کرے گا؟ کوشش صبح اٹھے گا، وضو کرے گا اور جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا. تو یہ کیا ہو رہی ہے؟ یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے. الحمدللہ وہ کام کر رہا ہے جس سے آخرت کی تیاری ہوگی انسان کی. زندگی کے سارے کام کرنے ہیں اس نے، شادی کرنی ہے، بچی کرنی ہے، بیوی کرنی ہے، دکان بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے. لیکن اس کا ٹرینڈ ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ ہوگا. کہ جس میں پیش نظر اس کے جو سب سے بڑی چیز ہوگی، مقدم کیا ہوگی؟ وہ آخرت ہوگی. سوچ اس کی آخرت کی پیدا ہو چکی ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو شادی نہ کر. پتہ ہے شادی کے بچے کہاں سے ہوں گے؟ تمہیں جنریشن چلانی ہے. پیدا کیا، پیٹ بھی لگائے تو کھائے گا کہاں سے؟ اس کا انتظام کرنا ہے. رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے تو مکان کا بھی انتظام کرنا ہے. اس تو ہے نا، اس سے نہیں روکا. لیکن دائرہ وہی ہے، من کانا یرید الحرث الدنیا، کہ جب تو دنیا کی خواہش رکھے گا، دنیا کی چاہت کرے گا تو اس سے تیری دنیا بڑھے گی نہیں. سن لیں نقطہ، دنیا بڑھے گی نہیں. دنیا دوں گا، ضرور دوں گا تجھے، روٹی ملے گی، پیٹ میں نے دی ہے، بیوی دوں گا، بچی کے لیے چیزیں بھی دوں گا، لیکن دوں گا کتنی کہ جو تیرے مقدر میں لکھتی گئی ہے. تیری چاہت سے بڑھے گی نہیں دنیا. بولے سبحان اللہ. یہاں پھسلتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، کہ تیرے ٹل لا لے تینوں ملنا نہیں جڑا میں لکھ دیتا تیرے ٹل دا لا لے. اپنی زبان میں بتا رہا ہوں کہ تیرے زور لگانے سے ہوگا کچھ نہیں. فرق یہ ہوگا کہ تیری آخرت برباد ہو رہی ہے. پاگل، تھنکنگ تیری غلط ہو گئی ہے. تو جتنا زور لگا لے، وہ تو میں مقدر رکھ دیا تھا کہ تو دکان کرے گا، دکان پہ تو جائے گا، اتنا طے ہوگا. اگر تو زیادہ بھی نکال لیتا ہے پیسے ادھر سے کر کے، ہیرا پھیری کر کے، تو پھر میں نے اس کو حساب رکھا ہے کہ پھر بھی تیری مقدر کا تجھے دوں گا، باقی تیری گاڑی کا پنچر کر کے ادھر نکال دوں گا. باقی تیرے کوئی نلکا توڑ دوں گا، تو ادھر نکال دوں گا. باقی اور تیرے نقصان کر دوں گا، باقی تیرے پیسے ادھر نکال دوں گا. ملنا جو تجھے وہ تیرے پاس رہے گا. سبحان اللہ. اکثر آپ دیکھیں جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں لوگ، ان کے نقصانات کم ہوتے ہیں دنیا میں. ان کے نقصانات بہت کم نظر آئیں گے. آپ ان کی گاڑی چلتی نظر آ جائے گی، آپ کو مکان بھی صحیح رہے گا، کبھی کوئی ٹھوکات ہو رہتا ہے، چلتی رہتی ہے. ویٹ تو چلتا ہے نا آدمی کا، لیکن وہ نہیں ہوتا کہ جنون سے اس کو ہوتا ہے اور بڑھا لیں اور کر لیں اور کر لیں. یہ کیا ہے؟ یہ اور جو ہے نا دیٹ شوز کہ تو جو ہے دنیا کی نہیں چاہتا، آخرت کو نہیں چاہتا، دنیا کو چاہتا. نہیں سمجھے بات؟ یہ چیز سب اللہ نے ہمیں دیا. میں اندھا زنے عبد بھی صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے یہ بندے کے گمان کے ساتھ چلتا ہوں میں. جو چیز چاہتے ہیں مجھے وہ دے دیتا ہوں. میں نے نماز پڑھنی، میں نے فلاں، ٹھیک ہے نہ پڑھ نماز پہ. جبریل السلام نہیں آئیں گے، کوئی فرشتہ آپ کو آ کے جماعت سے نہیں اٹھائے گا، کوئی آپ کو انگلی پکڑ کے نہیں رکھے گا. چوائس دی ہے، مرنا ہے پھر موت کو پتہ لگ جائے گا. تو یہاں بھی صرف ایک کام کرنا ہے، ایک کام کرنا کہ ہم نے اپنی چاہت کو سوچنا ہے. سبحان اللہ.
یہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں. ڈیزائر کو سوچنا ہے, وہ کچھ نہیں کرنا. اپنی سوچ کو سوچنا ہے کہ بھائی میں نے زندہ رہنا ہے تو زندگی بہتر یہی ہے کہ اللہ کے مطابق زندگی گزارو. کام بن گیا. اتنا آسان ہے دین ہمارا. یار ٹھیک ہے, میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے یار. اللہ کے ساتھ دوستی کر کے چلیں گے کتنا فائدہ ہوگا ہیں. اب میں فیصلہ یہ کرتا ہوں یار بس اللہ کے ساتھ ہی زندگی گزارنی, جو ہوگی دیکھی جائے گی. یہ ارادہ ہے. پھر اس پہ اللہ الحمدللہ اس پہ بھی گارنٹی دے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس ارادے کے بعد بھی خطرات پیدا ہوں گے تیرے دماغ میں, شیطان تجھے دھوکہ دے گا, پکڑے گا, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, میں تو سے وعدہ کر رہا ہوں, ان اللہ مع المحسنین, کہ جو لوگ میرے راستے کے اندر میرے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تو پھر تو میرے دوست ہیں. وہ محسن, محسن کیا ہوتا ہے, یعنی دوستی سے اپر دوستی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے دوست فرینڈ, بھائی ٹھیک ہے اسلام دعا. محسن دوست وہ ہوتا ہے کہ اس کی ساتھ مشکل میں بھی کام آئے. نہیں سمجھ بات؟ ٹھیک ہے بھائی ایک دوست ہے, پتہ ہے اس کو بڑی پریشانی میں یا اس کو پیسہ چاہیے, ہوتا ہے کیا بات ہے یار کاروبار ڈھپ ہو گیا, پیسہ چاہیے, تو کوئی بات نہیں یار میں تجھے دیتا ہوں. یہ کیا بنے گا, دوست نہیں بنا, یہ کیا ہو گیا, محسن ہو گیا. ایک ہے دوست ہے, ضرورت پڑی پریشان دیکھیے یار ٹھیک ہے یار چلو کوشش کرتا ہے, میں تو مجبور ہوں, میں کچھ فائدہ نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے, دوست ہے. لیکن دوست محسن کا بنتا ہے جب کہ دیکھیں مشکل میں, پریشانی میں, حالات اس کے خراب ہیں, ایک دم مدد بھی کرے اپنی حیثیت کے مطابق اس کا. تو اللہ کیا کہتا ہے, ان اللہ مع المحسنین. سبحان اللہ, محسن کیا ہے اللہ تعالیٰ. تم مجھے بتاؤ کہ پھر ڈرنا چاہیے میں اللہ کے ساتھ دوستی کرتا ہے. سوچتے سے کتنی بیوقوفی ہماری. اس نے کہا ہے میں تمہیں نکالوں ہر چیز سے, اور یاد رکھو یہ بھی اللہ نے قرآن کہہ دیا کہ بڑھنا نہیں ہے دنیا تمہاری, بڑھا نہیں سکتے. بڑھاؤ گے میں نکالتا رہوں گا دنیا, محنت تم کرو گے پیسے اور لیں گے. محنت آپ کریں گے اور پیسے کون لے گا, دوسرا لے جائے گا, کیونکہ آپ اس کے پیسے آپ نے لے لیے ہیں. کاریگر کے پیسے اس کے تھے وہ آپ نے لے لیے ہیں, فلاں انسان کے پیسے آپ نے لے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان پیسوں کو وہاں پہنچاتا ہے. ان پیسوں کو لوگوں کو پہنچاتا ہے جو بھی جہاں جن کے آپ نے پیسے قابو کیے ہوئے. پیسہ ہمارا جو ہماری جیب میں ہی رہے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ایسے کام بڑھا دیتا ہے, ایسی چیزیں بڑھا دیتا ہے, ایسی بیماری ڈال دیتا ہے, ایسی حالات پیدا کر دیتا ہے انسان میں, دینا شروع کرتا ہے. تو اتنی ہم سوچ پیدا کر لیں اپنی کہ یار چلو اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے ویسے میں زندگی گزار لیتا ہوں. الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہم کہہ بھی رہا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ بھی ہوں گا, میں تمہارے لک آفٹر بھی کروں گا, تمہاری کیئر بھی کروں گا. بس وہ جو لوگ الحمدللہ اس زندگی میں کود پڑتے ہیں, ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اب اللہ کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی ہے. بس پھر وہ جب دنیا سے جاتے ہیں نا, ان کے ساتھ واقعات ویسے ہی پیش ہوتے ہیں الحمدللہ. وہ جیسے وہ صاحب بول رہے تھے عربی کو کہتے ہیں آپ ادھر بیٹھے ادھر آئے, شیخ ادھر تشریف لائے, شیخ ادھر لائے, شیخ ادھر بیٹھے. وہ شیخوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے سارے فرشتے ان کے ساتھ, ان کی جان میں ساری زندگی گزاری. ہے تو بہت رشک والی موت جوان کی ہے, کیسے اچھی موت ہے سبحان اللہ. آپ دیکھیں لیکن اس نے دوستی جو کر لی تھی اللہ سے, اصل رزلٹ وہاں نکلتے آدمی. تو یہ ہے رحمت, اللہ کی رحمت کا آخری جھٹکا ہے اس وقت. رحمت کا جو عشرہ جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس رحمت عشرے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت انسانوں کو یہی دی ہے. دیکھیں اس لیے اللہ نے رحمت سے شروع کی ہے. ابتدا بھی رحمت سے کرتے ہیں, اللہ دن کی ابتدا رحمت کرتے ہیں. دیکھیں آپ جس وقت اللہ حدیث میں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر, ہر صبح
جب ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں, کروٹے پڑے ہوتے ہیں, اس وقت اللہ نزول فرمایا ہوتا ہے سبحان اللہ, اور پکار رہے ہوتے ہیں بندے کو. وہ غفلت کا ٹائم نہیں ہے, وہ جاگنے کا ٹائم ہے. جو نیند اس وقت آ رہی ہوتی ہے نا ہمیں, وہ کس چیز کی؟ وہ دنیا کی نیند ہے. وہ ان لوگوں کو زیادہ نیند آتی ہے جو طلبگار دنیا ہے, یہاں میں کمتے بھی جانا ہے, میں اولا بھی کرنا ہے, اس کو سو نیند آتی ہے اگلے پروگرام کے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن جو لوگ آخرت کی تیاری میں ہوتے ہیں الحمدللہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تتجافا جنوباً مضاجع, قرآن کہتا ہے کہ وہ تو رات بھی کروٹیں بدلتے گزارتے ہیں کہ وہ شب کب آئے گی, دن کب آنے والا ہے, وہ صبح کب اٹھے, پوپ کو کب پھٹے گی. کروٹیں بدلتے گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, وہ نہیں ابھی ہے یہ آدھا گھنٹہ ہے نا. ایسے ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا ہے, نیک آدمی ہے, او یا 15 منٹ ہے ابھی, جو پھر دیکھ لیتے ہیں. وہ کون سی گھڑی جو آپ کو اٹھاتی ہے؟ سبحان اللہ, وہ آپ کی تیاری آخرت کی ہے. یہ سمجھ بات؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور فرما رہے ہیں, ہمارے اندر آوازیں جا رہی ہیں تو سننے والے سنتے بھی ہیں الحمدللہ, سنتے کانوں میں آواز آتی ہے, کانوں میں. یقین کرے بعض ہوتا ہے آصف, میں ایک دم اٹھ جاتا ہوں, آنکھ کھل جاتی ہے, آواز آ جاتی ہے کانوں میں. ایسے میرا نام کون لے لیتے, میرا باپ لیتا تھا نام ایسے. بھائی یہ کوئی کانوں کے میل نکالنے پڑتے ہیں تھوڑے سے بس, اور کچھ. آپ سب سے یہ ہے کہ یہ نیت کر لیں اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کی. پھر جگائے گا بھی وہی, کھلائے گا بھی وہی, بٹھائے گا وہی, سلائے گا بھی وہی. جو وہ سلائے گا وہ نیند صحیح ہوتی ہے, وہ کتنی ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آج کے دور اچھے تجربے ہو سکتے ہیں. 15 منٹ میں آپ کو پوری رات کی نیند دے دے گا, اور پھر کام لے گا آپ سے آخرت کا. سبحان اللہ, چٹکانے تو نوان دینا انہیں. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں. سارے دن جگائے گا, کام بھی کرائے گا, دکانیں بھی چلائے گا, کاروبار بھی کرائے گا, ٹیکس بھی چلائے گا الحمدللہ آپ سے. اس 15 منٹ میں ایسی میٹھی نیند دے دے گا نا آپ کو, ایسی میٹھی ہے کہ جب آپ اٹھیں گے نا بالکل فریش ہوں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ سلاتا ہے, اللہ کا سلانا ہے. اور جو آدمی نفس سے سوتا ہے, دنیا کے لیے سوتا ہے, یقین کر لیں آپ کہ 7-8 گھنٹے سونے کے بعد یار پتہ نہیں کیا جسم تھک گیا لگ رہا ہے, پھر یہی کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہو گیا یار, میں ڈاکٹر کے پاس دکھا گا نا, لوگ کروڑ تو بدلتا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, سمجھ نہیں ہے. سنتے ہیں لوگوں کی باتیں, وہ کون ہے کرنا, وہ اللہ نے سلا رہا, کیونکہ ان کی جو ٹائم ٹیبل وہ غلط ہے نا. اللہ تو اس ٹائم ٹیبل کے ساتھ اندھا بھی نہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ٹائم ٹیبل آدمی فکس کرتا ہے نا, پھر اس ٹائم کے ساتھ اس بندے کے ساتھ چلتا ہے. وہ نہیں سمجھ رہی بات؟ اٹھائے گا بھی, جگائے گا بھی, کھلائے گا بھی, کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی آپ کو. کیوں؟ جو ہم کہتے ہیں دنیا والے من کان یرید الحرث, دنیا ہے ان کا کیا ہے, ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. ابھی کھا کے آئے نا, دوسرے گھر گئے نا, یار کیا ہے کھلا یار, کوئی بنا یار, سموسے کوئی نہیں آ رہے یار, ہاں گھر سے کھانا کھا کے گئے, بلانا بات کا. اگر اس نے رکھ بھی دی نا غلطی سے سموسے اور حلوے, تو پلیٹ صاف ہی ہوگی انشاءاللہ. پھر رکنا نہیں اس نے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں گھر سے کھا کے آیا ہوں, بڑی مشکل یاد ہوگا زبان کے اندر. اس کی طبیعت ہی ہوتی کچھ اور ہے یار. جب بھی گھر میں آئیں گے نا, کچھ اور ہے بھائی, کچھ بنایا ہے, کچھ ہی کی بنایا, اور کیا ہے, کچھ پکایا ہے. نہیں سمجھے؟ اور جس کو اللہ کھلاتا ہے سبحان اللہ, آدھی روٹی دے دیتا ہے اس کو, پیٹ بھر گیا میرا, پتہ نہیں کیا ہے. ایک مولانا آتے تھے, میں آئے نا یہاں, ابھی آئے ان سے آ رہے, میں کیا, میں کہ مولانا یہ کیا ہو گیا, کہتے کیا, میں کہ آپ کو
پڑھتے تھے نا اس پہ لگے کیا لکھا تھا پتہ نہیں، قرض کے حالات اور ادھار کے حالات ایسے لکھا ہوتا ہے نا کس دکانوں کے اوپر. تو آپ تو قرض کے حالات بن رہے ہیں، ادھار کے حالات بن گئے، کیا ہو گیا آپ؟ بالکل شرک ہوا. اچھا خاصا مطلب پیٹ شیٹ نکلا تھا موڑ، پھر آنکھوں میں بلم لگے، مجھے چکر آنے لگے آپ کو دیکھ کے. ویسے ایک دم دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں اچھا خاصا ہے، ایک دم بالکل سلیم ہو جائے تو آپ گھبرا نہیں جاتے؟ کہتے نہیں جی وہ میں سوچا، کیا سوچا حضرت؟ میں نے سوچا کہ وزن نہ زیادہ بڑھ جائے، اور میں نے پیٹ کا نا آپریشن کرا کے سلوا لیا. اسٹومک سلوا لیتے ہیں لوگ. بس اب یہ ہے کہ وہ خوراک کھا ہی نہیں سکتا میں، وہ اتنی جائے گی اب تو سل گیا نا پیٹ، اندر جگہ کوئی نہیں. ہوا مارا اللہ نے آپ کو پیدا کیا، میں ان کو نہیں کہا، میں اب تک سوچتا ہوں جسم دیا، گردے دیے، دل دیا، آپ کو حیت دی، یہ ساری کی سارے جو دی ہیں یہ آپ کے جسم کے مطابق پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ گردہ آپ کو لگا دیا، اس کا جگر لگا دیا، اس کا پھیپڑ لگا دیا، اس کا نہیں. آپ کا جسم بنایا اللہ نے، جسم بنا کے حیت دی کہ اتنا وزنی ہوگا، اتنا اس کی وزن اتنا ہوگا، اتنا اس طرح رہے گا، اس گردہ سائز کر ڈالو، جگر سائز کر ڈالو، اس کے جہاں سب چیزیں سائز کی ڈالیں آپ کے اندر. اور آپ اس کے ساتھ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ شرک کر دیے، اندر سے روک دیا اس چیزوں کو، تو سارا سسٹم رک جاتا ہے آدمی کا. ہاں اگر آپ نے صحیح ہونا تھا، من کانا یرید الحسنہ دنیا کو چھوڑ گیا تھا، من کانا یرید الحسنہ آخرت، تو آخرت کی فکر پیدا کر دیتا تو پھر اللہ تجھے کھلاتا. خود بخود تیرے اتنے خوراک جاتا جتنے اللہ تجھے کھلانا چاہتا تھا. نہ تو کبھی بیمار ہوتا، نہ تجھے بلڈ پریشر ہوتا، اور جسم تیرا یہ خوبصورت تھا. کسی کا جسم برا نہیں ہے بھائی، موٹا ہو یا چھوٹا ہو، اللہ نے بنایا ہے. اس کو کیوں بگاڑتے ہیں آپ؟ لوگوں کے تھوڑے بگاڑتے ہیں، یا تو بڑا کمزور ہو گیا، یا تو بڑا موٹا ہو گیا، کہ میں نہیں ہوا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے. میں جیسے ہوں ویسے ہی ہوں، مجھے کیا ہے، ایسے پیدا کیا مجھے الحمدللہ. تو کیا ہے کہ جب انسان اپنی سوچ کو بگڑتا ہے تو کھلاتا بھی اللہ ہے، پلاتا بھی اللہ ہے، اور سلاتا بھی اللہ ہے. ان کی نیند بھی 6 گھنٹے میں پوری یہ نہیں، 15-15 20 منٹ میں نیندیں پوری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. باقی کیا ہے؟ باقی جو اس کی خواہش ہے، کیا خواہش ہے کہ میری آخرت کی کھیتی بڑھے، پھر اللہ اس باقی وقت اس کا جو ہے سونے کا تھا وہ اس پر لگا دیتا ہے، اس کا ایکسٹرا کام کر رہا ہوتا ہے، تلاوتیں کر رہا ہوتا ہے، قرآن کو حفظ کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ٹائم ہی پتہ نہیں کس طرح سے گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلا یار ٹائم کہاں چلا گیا. صبح گھڑی دیکھی، ہمارا اپنا ٹائم ٹیبل ہے نا، نہیں سمجھے بات؟ ہم اپنے ٹائم ٹیبل سے زندہ ہیں. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل سے، عبادت بھی کرتے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل سے، ذکر بھی جب کرتے ہیں جو ہمارا ٹائم ٹیبل ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا ٹائم ٹیبل قرآن کے اندر دیا ہے انسان کے لیے. صبح کو اس نے کہا کچھ کام نہ کرو، پورے قرآن میں بس ایک کام کرنا ہے، کیا کہ میرا ذکر کرنا ہے. بس مجھے یہ پسند ہے، مجھے نہیں پسند تلاوت کرو، تقریر کرو، حدیث سنو، کہ مجھے اس وقت یہ پسند ہے کہ پوری کائنات یسبح للہ ما فی السماوات والارض. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یار یہ سب تیری عبادت کرتے ہیں، کیڑا عبادت کرتا ہے، سب کرتے ہوں گے عبادت، یاد کرتے ہوں گے کہ موسیٰ جس پتھر پہ کھڑا ہے مارنا عصا اپنا ادھر، عصا مارا تو ایک کیڑا نظر آیا، کیڑے کی ہلکا پتہ نظر آیا، پھر گویا دی کیڑے کو، پھر موسیٰ کو گویا دی، پوچھ اس سے اب کیا کرتا ہے. اس نے کہا تو کس نے پیدا ہوا، تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر تو کیا کرتا ہے؟ پھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. کہ تیری عبادت کیا ہے؟ کہ میں اس کے حبیب پہ درود بھیجتا ہوں. گوئے نہیں سمجھے بات؟ تو اللہ کہتا ہے پوری کائنات وقت ایسا ہے کہ پتا پتا ذرہ ذرہ سب جھک جاتے ہیں میری ذات کے اندر. سبح للہ ما فی السماوات لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر. کیا دنیا، کیا سمندر، کیا مچھلیاں، کیا مینڈک،
جانور کوئی بھی ایسی چیز نہیں مخلوق جو صبح یاد نہیں کرتا. کہتے جب ساری مخلوق مجھے یاد کرتی ہے تو احسن تقویم ہے. دنیا میں تجھے بھیجا ہے میں نے بندر, تو کن کاموں میں لگا, اٹھ اس وقت تو صرف یاد کر, بس کو ربی کو, بس میرا نام ہو اور کسی کا نام نہ لے, نام بھی میرا ذاتی لے. سبحان اللہ, تبت تبدیلا. مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ نام بھی لے تو دل میں لے میرا. بس انسان کہیں تنہا نہیں ہوتا, یاد رکھیں. آپ تنہائی ڈھونڈ لیں, بجلی بند کر دیں, کونے میں چلے جائیں, کمرے میں چلے, تب بھی آپ تنہا نہیں ہیں. تنہا انسان ایک وقت ہوتا ہے, ایک وقت جب مکمل اپنے دل پہ توجہ کر دیتے ہیں, وہ تنہائی ہے. اب تو خلوت ہوا ہے, شعر بڑا اچھا مذہب کا. اب تو آج اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. جب آدمی جاتے ہیں مراقے میں, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آج اب تو فرقت ہو گئی. اب میں نے سب چیزیں نکال دی, مخلوق ساری نکال دی. اچھا یہاں ایک نقطہ سا آ رہا ہے عجیب سا. معظم کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں نا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم. یہاں ایک بڑی بات عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے, ایک اور چیز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. نہیں سمجھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ سے کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک, نہ تیری مدد, میں تو تیری عبادت کر رہا ہوں, تیری بندگی میں کھڑا ہوں. اور صراط مستقیم کس پر آتی ہے؟ دوسرے نمبر پر. ایک آدمی نیت کر لی, اللہ اکبر, اب کرتے رہا مالک یوم, یہ تعریف ہوئے. اب آتا ہے مطلب پر, ایاک نعبد, یہاں کہتے ہیں آواز آئے گی کان کے اندر, کہتے پھر بول ایاک نعبد. جھوٹ بول رہا ہے, میری عبادت نہیں کر رہا, تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے. سبحان اللہ, تیری نماز مخلوق کے لیے ہے, تیرے سجدے مخلوق کے لیے ہیں. جب تک اس مخلوق کو تو نہیں نکالے گا اپنے اندر سے, اس کی لا نہیں کرے گا, تو یہ تیری عبادت میرے لیے نہیں ہے. اور جب تک عبادت میرے لیے نہیں ہوگی, ایک دن صراط مستقیم تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو پتہ چلتا ہے یہ میرے بھائیوں کہ اس عبادت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت محنت کرنی پڑے گی. پہلے یہ نماز ہے, ایک دن کہتے ہیں جھوٹ بول رہے تھے, کس کی بات کر رہے ہیں؟ دل میں تو جھانک, تیری خواہشات کیا ہیں, تیرے سجدے کیا ہیں, رک کر کیا رہا ہے, وہ سارے تیرے دماغ کے اندر جمع ہے سارے کمپیوٹر میں. تو نے ایک چیز رٹی ہوئی ہے, ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم, تجھے پتہ نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم مانگ رہا ہے, جو سب سے بڑی چیز ہے, جو تیری زندگی کا حاصل ہے, صحیح راستہ. اور صحیح راستے کے لیے تجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ, کہ وہ عبادت کرنی ہے کہ جس میں واقعی تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے نماز روک دی. اب اس بات پہلے تیری بات تو کروں میں, صحیح جب کام ہوگا تو کہاں سے رکاوٹ آتی ہے عبادت کے لیے؟ بولے سبحان اللہ. رکاوٹ کہاں سے آتی ہے انسان کے لیے؟ اس کو پہلے میں صحیح کروں, اس کو ختم کروں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ نفس جو ہے یہ ہماری یہ پجواتا ہے ہمیں, تو خواہشات ہی سارا ہمارا سب کچھ ہے. مخلوق تو یہی ہے, اصل تو سجدے ہم اس کو کر رہے ہیں کہ جلدی کر دکان کھولنی, جلدی کر فلاں کام پہ جانا ہے, جلدی کر یہ ہمیں سودا لے کے آنا ہے, جلدی کرو یار یہ ہونا ہے, جلدی کرو بچوں کو پڑھانا ہے, جلدی کرو ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. وہ جلدی میں سب کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے. جب واقعی میری عبادت کرتا ہے تو وہ ایسے کرتے ہیں, ان کی ٹانگوں کو کاٹ دیا جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. واہ, اللہ کی بندگی میں بھائی وہ معمولی بات ہے. بندے کی بندگی کرنا وہ تو سن ہو جاتا ہے, وہ سن ہو جاتا ہے. جب اس راز کو پانے کے لیے انسان کوشش شروع کرتا ہے تو پھر اس کو ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. رہبر کی ملتی نہیں یہ چیز.
پھر اس کو کوئی دروازہ تلاش کرنا پڑتا ہے اس گائیڈنس کے لیے، جس کو طلب شیخ کہتے ہیں. یہ سارے اشارے قرآن نے دیے ہیں. یا کہ مخلوق ویسے نہیں نکلتی اندر سے. ایک آپ اندر کمر میں چلی جائے نا ایک چیونٹی، وہ بھی نہیں نکلے گی، کاٹ کاٹ کے کمر لال کر دے گی آپ کی. اٹھیں گے، بچاڑیں گے، قمیض اتاریں گے، بنیان اتاریں گے، تب وہ مکھی نکلے گی جا کے اندر سے آپ کی. ایسے یہ نہیں ہے، نہ بیٹھ رہیں گے گھومتی رہے گی اندر آپ کی. تو اتنی بڑی دنیا جو اندر ہمارے اندر گھسی ہوئی ہے، ساری دنیا گھسی، پیسے دولت سب گھسا ہوا ہے. رمضان بھی وہی ہے ہمارا، حج بھی وہی ہے، عمرہ بھی وہی ہے، پوری زندگی کا پلاننگ ہمارا گھومتا ہے پیسے کے اوپر. اس رمضان میں اتنا کمانا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اس رمضان میں فلاں کرنا ہے، اس میں یہ کر لینی ہے. بس ایک ہی گھومتا ہے. یہ ساری مخلوق ہے انسان کی، اس پہ کیا سجدے انسان کے. پہلے اللہ نے کہہ دیا کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو اللہ اکبر کیا کہنا ہے، ہاتھ کو چھوڑ کے آنا ہے کہ میں بری ہوں. اور تو دنیا لیے بیٹھا دل کے اندر. بعض دفعہ ہوتا ہے جو انسان کا گند ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی گندا گند وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا انسان کے اندر ہوتا ہے. اس کی بدبو بہت بری ہوتی ہے. ہوتا ہے کسی انسان جھوٹ بولتا ہے تو ہزاروں میل دور فرشتے چلے جاتے ہیں اس کی جھوٹ سے. اندر کا گند ہے. پخان تو نظر آتا ہے، فلاں چھوڑو چھوڑو، بدبو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، اس سے بھاگتے ہیں ہم. لیکن وہ گند جو اصل گند ہے اندر، وہ مخلوق جو اندر بیٹھی ہے، وہ ہمیں کس طرح سجدہ کرنے دے گی اپنے رب کو. تو جب تک سجدہ ہمارا صحیح ہوتا ہے نہیں، راستہ صحیح ملتا نہیں. پھر راستے کون سے ملتے ہیں؟ ساری دنیا کے راستے ملتے ہیں. وہ ادھر صراط مستقیم نہیں ہوتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نے؟ سنا جی ہاں. بندگی کو چھوٹی سی نے خلق الجن والانس لیعبدون اللہ نے کہا ہے. پھر اس پر میں نے کیا کہ پھر اس بات پر میں نے کیا کیا ہے، اس بات پہ میں نے تمہارے لیے جنتیں بنائی ہیں، گورے بنائی ہیں، صرف اس بات پہ کہ بندگی کرنا ہے میری وہاں. تو بندگی کے لیے تیاری کے لیے کیا دیا ہمیں؟ ایمان دیا ہے. ایمان تو تیاری نہیں کرے گا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کی بھی پہلی شرط یہ لگائی ہے کہ تو بندگی کے لیے آنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اس کے بعد تیرا سفر شروع ہوگا بندگی پہ. تو پہلی کہہ دیا لا، پہلی کہہ دیا ختم سب کچھ. سبحان اللہ، سنیں آپ بات. تب اسے ایمان دیا ہمیں. پہلے اس نے ہم سے وعدہ لے لیا، لا، تم نے لا کرے گا تو تیرا ایمان آئے گا. لا الہ، پھر تو اللہ کی طرف پڑھے گا. اللہ کی نہیں، یہ سفر شروع ہوتا ہے انسان سب سے پہلے کسی اللہ والے کے پاس جائے انسان، اندر کی صفائی ہو، پھر سجدہ کرنا ہے، مخلوق کو اندر سے نکلے الحمدللہ. پھر جواب آئے اللہ تعالیٰ کے، تم نے صحیح سجدہ کیا بندے. اس کا نام معراج ہے کہ جھک سجدے میں معراج مل جائے گی تجھے. نہیں سمجھے بات؟ تو میرے بھائی اتنا آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ہمارے مزاج پہ رکھ دیا پورا دن. من کان حرص دنیا من کان حرص الآخرہ. چاہتے کیا؟ ہماری چاہت ہے کہ تو چاہے گا میں تجھے وہ دے دوں گا. تیری تیاری پر ہے. مائنڈ سیٹ اپ چینج کرنا ہے اپنا کہ زندگی رہنا ہے تو زندگی رہنی ہے تو زندہ رہنا ہے، اللہ کے لیے زندہ رہنا ہے. وہ باقی کیا ہے؟ زندگی بے بندگی شرمندگی، بس. بندگی کے باقی جو زندگی شرمندگی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ سجدہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی بے بند ہے، بالکل شرمندگی ہے. شمشار ہوگا آخرت کے انسان. آخرت میں یہ سب اللہ تعالیٰ جو ہمیں ایسی نعمتیں دیتے ہیں، جیسے رمضان دی ہیں، اچھی چیزیں اوقات دیے ہیں، جس میں ہمیں جگاتا ہے، شبیں دی ہیں کہ میں اپنے میسیج کو یاد کرو. چیزوں یہ رمضان اسی لیے ہے کہ عہد کر لو، اپنے عہد کو یاد کر لو. لست بربکم، اپنے عہد کو دہرا لو، اپنے عہدوں کو یاد کرو. تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ ہم بندگی کریں گے، دنیا میں جائیں گے. صحیح ہے بھی؟ صرف ہلکی سی بات ہے.
باقی یہ ہے جب ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اب تیرے خاطر رہنا ہے، تیری بات ماننی ہے، تیرے ساتھ ہی چلنا ہے، جیسے تو کہے گا کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں، کیونکہ آپ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں، مددگار آپ کا اللہ ہے. جیسے میں نے فکر کھلائے گا بھی وہی، پلائے گا بھی وہی، سلائے گا بھی وہی، ہر کام آپ کا اندر پورا ہوتا چلا جائے گا، وقت کا نہیں ہوگا. آپ نے چاہنا ہے کہ یار یہ ہو جائے تو بغیر پیسے کے وہ کام آپ کا ہوگا. جن کا ہوتا ہے 10,000 میں آپ کا ہو جائے گا 100 کے اندر. تو گٹھی چاہیے آم چاہیے آپ کو؟ گٹھلی ہم نے تو آم کھانے گٹھی تھوڑی گننی ہے، خام کے پیسے جیب میں لیے پھرے. ہمارا کام تو 100 میں ہو رہا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے الحمدللہ. وہ 100 والے جو کیوں کہتا ہے آدمی 100 کو دیکھ نہیں 1000 ہی ہو تو تسلی ہوگی مجھے، وہ ہرس ہے. کیونکہ زندہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں ہرس کی بیماری آ جاتی ہے. پھر جب ہرس آئے گی پھر مانگتا پھرتا ہے ہر جگہ، یار میرا یہ، یار ہر جگہ مانگتا پھرتا ہے، ہر جگہ. کبھی دین کا نام لے لے گا، کبھی کسی کا نام لے لے گا، ہر طریقے سے چاہے گا پیسہ ہے بس، اور کچھ نہیں. مانگنے والا ہر حلیہ استعمال کرتا ہے. جو دنیا دار ہوتا ہے نا وہ ہر حلیہ استعمال کر لے گا پیسے کے لیے، ہر حلیہ، اس کو کوئی پرواہ نہیں. کیا سمجھے؟ مقدمہ دین کو رکھ دے گا. سبحان اللہ. کس کو رکھتا ہے؟ مقدمہ دین کو آگے کر کے آپ سے ڈیمانڈ کرے گا پیسوں. سبحان اللہ. تو میرے بھائی بات اتنی ہے کہ زندگی کو صحیح راستے پہ اور صحیح طریقے سے گزارا جائے. اتنا قیمتی رمضان دی اللہ رحمت دی ہے. میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ اللہ کا سٹارٹ ہی ہمیشہ نیچے سے ہوتا ہے. اللہ نے جب اوپر روز صبح آتا ہے آواز مارتا ہے. کیا آواز مارتا ہے؟ دیکھیے کہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے اللہ. شان نزول ہے اس کا. کوئی ہے لکھ پتی، کوئی ہے ملینر، یہ آواز آتی ہے. کوئی ہے کروڑوں کا مالک، کوئی ہے جس کی فیکٹری چل رہی ہیں، کوئی ہے بادشاہ جو بہت بڑا ہو سلطنت والا، کوئی ہے دولتوں والا. نہیں، سٹارٹ کہاں سے کیا؟ سبحان اللہ. اس سے کیا جس سے ساری دنیا نفرت کرتی ہے، اس کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، لائک ہی نہیں کرتا ہے. ظاہر بین لوگ اس کے مقام ہی کوئی نہیں ہے. تو اس وقت جو خاص وقت اس کو پکارا ہے، کوئی ہے گناہ گار، اس کی بخشش کرتا. ہائے بسم اللہ الرحمن، سٹارٹ اس کے رحمت سے ہوتی ہے ہر چیز. وہ دوسری بنائی ہمارے لیے اس نے، وہ پسند کرے گا. سٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ نچلے تک درجے سے شروع کرتا ہے. وہ جو سویا پڑا ہے بکواس دیکھ کے ٹی وی شوی گانے شانے، اس کو ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو بلا رہا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اپنی رحمت سے جگا رہا ہے اس کے. اٹھ مانگ لینا مجھ سے بھائی تو. اور ایک بات یاد رکھ، اللہ کی پکار کیسے دیا جا سکتی ہے کہ وہ پکار اس کو رہے، اور کبھی اسے کروڑ بدل لی تو اس پکار کی وجہ سے بدلے گا اور نیک ہو جائے گا وہ شخص. اللہ اس کو بلاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گناہ گار کا کمال ہے. جب کھڑا ہو کہہ دیتا ہے ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ آ گیا، ہائے ہائے کہتا ہے میں آ گیا، کہ آ گیا تو مجھے آ گیا اللہ تعالیٰ. کیا لایا؟ گناہ ہی گناہ. اللہ تعالیٰ اوپر سے نیچے تک ہے ہی کچھ نہیں. تو آیا کیوں ہے؟ کہ تم نے خود تو بلایا معافی کے لیے. میں نے کہا میں تو مشاور تیرے پاس میں کیسے آتا؟ تیری آواز میری ضمیر میں آئی ہے، تیری آواز میری ضمیر میں آئی ہے، میں حاضر ہو گیا ہوں. مجھے ڈر تو یہی ہے جس حالت میں آیا ہوں مجھے جہنم کا دروازہ تو مجھے دکھائے گا اور پھینک دے گا ادھر اٹھا کے. مجھے میرے پاس ہے کیا؟ میں تو اپنے نفس کا پجاری ہوں. تجھے خدا مانا ہی نہیں، کبھی تجھے سجدہ کیا ہی نہیں. غلطی سے کبھی جمعہ پڑھ لیا تو تجھے تھوڑا کرتا تھا، کیونکہ تو مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو میں اپنی دنیا کو سجدے کرتا تھا، اپنے مالوں کو سجدے کرتا تھا.
وہ مخلوق ہی سجدے تھے سارے. ایک مار بھی دیا تھا تو میں تو آ گیا ہوں. کہتا یہ بتا بلا تجھے رہا تھا یا میں کسی اور کو بلا رہا تھا؟ متقیوں کو بلا رہا تھا, بزرگوں کو بلا رہا تھا, غوث کو تو بلا رہا تھا؟ نہیں, میں تو گناہ گار کو بلا رہا تھا. تو صبح کی جو محفل سجائی اللہ تعالیٰ نے, سبحان اللہ, آخر آسمان نزول پہ آتا ہے, اس نے جو محفل سجاتا ہے صبح, کن کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے سجاتا ہے. یہ رمضان جو سجایا اللہ پاک نے, ان لوگوں کے لیے نہیں سجایا جو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, جو بخشے بخشائے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے نہیں. اس لیے اس رمضان کا سٹارٹ بھی رحمت سے کی ہے اللہ پاک نے. یہاں بھی رحمت کی نظر رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے ان کو آواز ماروں گا, پہلے ان کو جگاؤں گا, پہلے ان کو بلاؤں گا. سبحان اللہ. تو اٹھتے ہیں پھر لوگ, یا نہیں اٹھتے؟ ایسے لوگ روزے رکھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, ہے نا. اس نے بھی روزہ رکھ لیا آج, وہ بھی روزہ, وہ بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تراویح کی, آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے. یہ کس کے کمال ہے؟ یہ رحمت کی پکار کا کمال ہے. تو کون کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے محبت نہیں کرتا ہو, یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ؟ ابے کبھی آواز تو سن, کان کی ڈاڑھ تو نکالو, تو روز بلا رہا ہے تجھے, تو ہی نہیں ہلتا. اب پورا رمضان تیرے ساتھ اس نے کیا کیا کہ تیرے سے سٹارٹ کیا ہے کام کہ شاید تو توبہ کر لے. راہ جا رہا ہے خدا کے واسطے, توبہ کر لو, یہ نکل رہا ہے, تھوڑی دیر کے بعد رحمت نکل جائے گی. اگلا عرصہ کس کا؟ پھر ان عاصیوں کا اگلا مغفرت کا عشرہ ہے. وہ ان عاصیوں کا ہے کہ جس نے اس رمضان کو حاصل کر لیا, اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توبہ کر لی, اب کس درجے پہ لے جائے گا؟ اب اس کو مغفرت کے درجے پہ لے جائے گا. کیا مطلب؟ کہ اب اس سے وہ کام کرائے گا جس سے مغفرت ہوتی ہے انسان کی. اب اس سے وہ کام نہیں ہوگا بھائی توبہ کی طرف لائے, توبہ تو کرا دی اس نے, الحمدللہ تیار کرا دی اسے اگلے عشرے کے لیے. سبحان اللہ. صحیح کہہ رہا ہوں, یہ ہے رمضان. اور رمضان کی تراویح پڑھانا ہے ہمیں. اللہ کیا 20 کر دے, 4 ہی نہیں پڑھتے 20 کیوں کرائے گا اس سے؟ نہیں, ہم اس میں لگے 20 ہے, کوئی 18 ہے, کوئی نہیں تہجد ہے, کوئی کیا ملا ہے. کتنی بیوقوفی ہے. جو اصل کام ہے اس کو تو دھیان نہیں جا رہا آدمیوں کا کہ توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو, بندگی کر لو, سجدے اللہ کو کرو, سجدے اپنے مخلوق کو نہ کرو. ایاک نعبد غلط مت کہو, جھوٹ مت بولو. اگر سچ بولا ہوتا تو اللہ کبھی تمہیں سیدھا راستہ کبھی کا دکھا دیتا. یہی تو وجہ ہے جس کو ہم سیدھا راستہ سمجھتے ہیں, سیدھا راستہ ہے ہی نہیں. سیدھے راستے کا نام اللہ نے کیا نام اللہ نبیین صدیقین شہداء و صالحین. کہ تیری میری زندگی کو ہم سیدھا راستہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لی, حج کر لیا, داڑھی لٹکا لی, تھوڑا کر لیا تو تبلیغ میں ٹائم نہیں, ہم سیدھے راستے پر ہیں. نہیں, یہ سیدھا راستہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ تیرا سیدھا راستہ ملنا چاہیے کس سے؟ نبیین صدیقین شہداء و صالحین سے ملنا چاہیے تیرا راستہ. ان کے راستے ہمارے راستے میں کیا فرق ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ان سے راستہ؟ بتاؤ. یوں نہیں مل رہا کہ ان کا راستہ صرف یہی نہیں تھا عبادت, ان کا سب سے بڑا راستہ اخلاق تھا. اخلاق, حسن اخلاق. تو کسی پہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, ظلم نہیں کرتے تھے, غیبت نہیں کرتے تھے, کسی مال نہیں کھاتے تھے, کسی کو گالی دیتے تھے, کوئی سے زیادتی کرتا اس کو معاف کرتے تھے, دل ان کا خوش رہتا تھا ہر وقت. ماشاءاللہ ہے کسی کی عبادت یہ؟ تو اس کا مطلب سیدھا راستہ نہیں ہے. یہ سیدھا راستہ وہ ہوگا جس سے حسن اخلاق تیرے پاس آ جائے گا, تیرا اخلاق سنبھل جائے گا, تیرا باطن سنبھل جائے گا. پھر تیرے جو سجدے ہوں گے, تیرے عمرے ہوں گے, تیرے سب کاروبار ہوں گے, وہ جا کے سیدھا راستہ بنتا ہے. ان چیزوں سیدھا راستہ نہیں بنتا ہے میرے بھائیوں. یہ غلط راستہ ہے. یہ راستہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے سچے اللہ تعالیٰ سے سچی مانگی نہیں, اتنے ساتھ ہم نے سچا کہا ہی نہیں, اس کی ہم نے تیاری کی نہیں. ہاں کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوتے, زندگی صرف کی ہوتی, مجاہدات کی ہوتی, پاکیزہ کی ہوتی, اپنے زمین کے ساتھ ہمیشہ فائٹ کرتے رہتے ہو, مجاہدے پہ لگے ہوتے, الحمدللہ تو آج سیدھا راستہ آپ کو مل جاتا. اور سیدھے راستے کی نشانی بتائی ہے. سیدھا راستہ جھلک دکھائی اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستے کہ جس کا سیدھا راستہ ہوگا
نبیین صدیقین والا کیا نبی کا راستہ تھا؟ صدیقین کے کیا راستہ تھا؟ جس کا بھی سیدھا راستہ چلنے کی کوشش کو چلے گا سب سے پہلے اس کے اندر چیز اترے گی نا اتباع رسول اترتی ہے، اس پہ رنگ رسول چلنا شروع ہو جائے گا. وہ اس نبی کی سنتوں سے اتنی محبت کرے گا اس کے طریقے سے کہ وہ اس پہ گزارا، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اس کی نماز ہوگی متبع سنت، لباس، شکل، جو نبی کو پسند تھا وہ اس کو پسند ہوگا. جب کراہت آنے لگے سنت سے، یاد رکھنا جس نبی کے ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کی سنت سے کراہت آنے لگے، دل اس طرف مائل نہ ہو، طبیعت اس طرف چلے نہ، کرتے جھجک آنے لگے، مسئلے پیدا ہونے لگیں، شرمیں آنے لگیں، ضروری نہ سمجھیں، وہ ایمان ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حدیث سمجھ کا تو لا یؤمن احدکم اکون احب علیہ من ولدی والدی من الناس اجمعین، کہ جب تک میں تجھے پیارا نہ جاؤں تیرے ہر خواہش سے. یہ سب خواہش کا نام لیے انہوں نے، یہ جو نام لیے نا سارے یہ خواہشات انسانی ہے، مخلوق ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں جب تک یہ تیرے ذہن سے کٹ نہ جائے اس مقام پہ جہاں میں آ جاؤں تیرے سامنے، تو تیرا ہے ہی نہیں دین، تیرا ایمان پکا نہیں، تو کیا سجدے کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں کیا؟ تو دین کو صحیح ترتیب سے چلائیں میرے بھائی. سائن آتے رہتے ہیں کہ سچا دین ہے ہمارا، سچے راستے پہ ہے یا نہیں ہے، سائن رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. قل ان تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 4 نمازیں پڑھ کے تو دعویٰ کر رہے عاشق رسول ہو گیا، میں عاشق رب ہو گیا ہوں، مجھے زیارتیں ہو رہی ہیں، مجھے خواب آ رہے ہیں، مجھے فلاں ہو رہا ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں. پھر ابھی بتا تو ہی ان کو میری محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس بات سوچو کیا میرے نبی کی سنتوں پہ چلتے ہو؟ کبھی خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ چیز پسند کی تھی میں بھی یہ کر لوں؟ سنت زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو محبت کا راستہ دکھا رہا ہے وہ آپ کو. اس زبردستی نہیں ہے. ہم کیا یار امامہ زیادہ باندھو گے تو فرض ہو جائے گا، یہ بھی کہتے ہیں لوگ، اندازہ لوگ امامہ آپ نے زیادہ باندھا تو پھر یہ سنت نہیں فرض، یہ تو پھر فرض میں شمار ہو جائے گا، یہ فرض بن جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا. اور جو چیزیں دوسری کرتے ہیں وہ بھی ادھر کبھی دھیان نہیں جاتا. نہیں اتنے روز اتنا نبی نے کیا ہے، ایک محبت کا راستہ ہے. وہ کیسے چھوڑتے ہیں محبت کے راستے کو؟ اس کو تو کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے، کوئی جغرافی نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی حدود نہیں ہے. وہ جہاں بھی ہے وہ رنگ رسول کے اندر ہے. یہ نہیں مکہ میں ملے گا آپ کو، مدینے میں ملے گا، پاکستان میں ملے گا، یا آپ کو دبئی میں ملے گا، بلوچ میں ملے گا، گجرات میں ملے گا. اس کا رنگ تو ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے. جہاز میں سفر کرے تب بھی وہ وہی ہے، کہیں سے پانی کے جہاز میں تب بھی وہ وہی ہے. وہ تو ہر جگہ چمکتا نظر آتا ہے. یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ کسی اللہ علیہ کی صحبت اختیار. کونوا صادقین، کونوا صادقین. رنگ بھی چڑھا دے گا، ڈھنگ بھی سکھا دے گا، اللہ سے بھی ملا دے گا. یہ ہم نے کرنا ہی نہیں کام. چلے ٹائم ختم ہو گیا میری بولنے کا، الحمدللہ. اب کرتے ہیں تھوڑا سا ذکر. کتنے بجے کھل رہا ہے روزہ آج؟ 29. چل اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، ہم سمجھیں، رمضان کو سمجھیں، رحمت کا مہینہ جا رہا ہے. ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا تھا؟ توبہ کرنی چاہیے تھی. جس نے توبہ نہیں کی توبہ کر لے، پکی توبہ کر لے. اچھا بندہ یہ رحمت نہیں لیا آپ نے تو مغفرت والے کام نہیں ہوں گے اگر عشرے میں ہمارے سے، پھر ہم سے الٹی سیدھی حرکتیں ہوں گے، اس کو بھی ہم ضائع کر دیں گے. یہ رمضان گیا، سلامتی رمضان، جس نے رمضان یہ سلامتی کے ساتھ گزار لیا، سلامت ہو اللہ کتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں کہ آج اس نے توبہ کر لی رمضان میں، سارا سال اللہ اس کو توفیق دیتا رہے گا توبہ کرنے کی.
گناہ تو ہوتے ہیں انسان سے، وہ فرشتہ تو نہیں ہے، پھر گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گا، لیکن آج کی توبہ کا نتیجہ یہ نہیں کہ سارا سال کا اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھ سے توبہ کراتے ہی رہوں گا. کر لو توبہ، یہ جا رہا ہے، کتنے تھوڑے ہی گھنٹے رہ گئے، کر لو توبہ. کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، جو کچھ بھی دیکھی جائے گی. سارا سال کی گارنٹی ہے کہ میں تجھ سے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مغفرت والی زندگی تیری گزاروں گا پورا سال. اچھا ایک اور نقطہ، یہ سال کا مطلب کیا ہے؟ ایک سال نہیں، کیونکہ ہمیں زندگی کی موت کا پتہ نہیں ہے کہ کب آ جائے. پتہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگلے سال میں کہہ دیا کہ جس وقت بھی تیری موت آئے گی، موت سلامتی والی تیری ہوگی. موت کی گارنٹی ہے الحمدللہ انسان. اور یہ اتنا بڑا دل کھل گیا یہ کہ اب خطرے ختم ہو گئے، سارے خطرات اللہ نے حل پورے اس رمضان میں رکھ دیا. اب اندازہ لگائیں پوری زندگی کا میرا، پوری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ نے اس عشرے میں رکھ دیا کہ تو آج توبہ کر لے، پوری گارنٹی ہے کہ تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گا. کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ آج کی توبہ پوری گارنٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تو جنت میں جائے گا، سلامتی والے تیرا پورا سال ہوگا، کام تیرے سے میں مقصد میں کرتا رہوں گا، توبہ کرتا رہوں گا، اور تجھے جنت میں، ظاہر حال تو جنت میں جائے گا سیدھا. اور مرنا اگلے سال مرنا ہے، کیا پتہ کسی کو نہیں. سمجھے بات؟ درود شریف پڑھو. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة الرحمن من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انک غفور تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم انا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدیقین شہداء والصالحین. ایک صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے اس وقت، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ ان کے آپریشن کو کامیابی فرمائے اور ان کو صحت مند کرے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.